بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم ایک بک کا ریویو انشاءاللہ کریں گے۔ اس سے پہلے اس بک کی امپورٹنس تھوڑی سی اس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہماری زندگی میں دعا کا مانگنا کتنا ضروری ہے۔ اللہ کی ذات عالی سے دعا کا مانگنا کتنا اہم پارٹ ہے ہماری زندگی کا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ الدعاء مخ العبادہ۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث کی کمی بیشی معاف فرمائے کہ جو دعا ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ایک تو ایک عبادت کی بڑی کمی ہے، جس طرح عبادت کرنی چاہیے۔ پہلی بات تو ایک عبادت بہت کم ہوتی ہے، اور جس طرح ہمیں عبادت کا حق ادا کرنا چاہیے ویسے ہوتا نہیں ہے۔ اور جو عبادت کر رہے ہیں اس کے بعد پھر جو ہے وہ اللہ سے مانگنا، یہ معاملہ جو ہے تھوڑا سا کمزور ہے۔ اللہ سے مانگنے میں ہم بہت زیادہ کمزور ہیں۔ تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے مانگنے میں جو ہے نا بڑی جو ہے وہ تاکید فرمائی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے دو چیزیں سب سے زیادہ ملتی ہیں۔ ایک دعوت ہے اور ایک دعا ہے۔ انفرادی دعوت آپ بہت دیا کرتے تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، اور رات میں جو ہے وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے دعا کے اندر جو ہے مشغول ہوا کرتے تھے۔ اور بدر کا موقع دیکھ لیں، احد دیکھ لیں، اور کسی موقع پہ بھی آپ جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل دیکھ لیں، صحابہ کا عمل دیکھ لیں، وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات عالی سے یقین کہ اللہ کرنے والے ہیں، اور دعا کا بڑا اہتمام۔ ہر موقع پہ دعا، نماز، ان کے ذریعے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی مدد مانگی اللہ تعالیٰ سے، اور اپنے صحابہ کو، اس امت کو بھی جو ہے وہ تلقین کی۔ تو آج ہمارا یہ جو ایک ایلیمنٹ ہے بڑا کمزور ہے۔ یہ دعا نہیں مانگتا بندہ، 5 منٹ کی دعا نہیں مانگتا، 15 منٹ کے لیے اپنے لیے دعا نہیں مانگتا، آدھے گھنٹے کے لیے دعا نہیں مانگتا، لیکن 2 گھنٹے جو ہے وہ اپنے ڈاکٹر کے انتظار میں بیٹھا رہے گا، 2 گھنٹے فلانے کلینک کے باہر بیٹھا رہے گا، 2 گھنٹے کی 4 گھنٹے اپنی فلائٹ کے لیے جو ہے وہ انتظار کر لے گا، لیکن جو ہے یہ دعا نہیں مانگتا۔ تو دعا کا مانگنا بڑی جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے۔ بچوں کو بھی ہم دعائیں سکھائیں، اور بڑے بھی خوب جو ہے وہ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اچھا، دعا کے اندر دیکھیں 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ میں اپنی زبان کے اندر مانگوں، بے شک یہ دل سے دعا نکلتی ہے، اور ہمارے یعنی کہ دل سے دعا نکلتی ہے، اپنی زبان میں ہوتی ہے، اللہ کے ہمیں بہت قریب کرتی ہے۔ بے شک اپنی زبان کے اندر بھی، جو بھی ہماری زبان ہے، مدر ٹنگ ہے، مدر لینگویج ہے، اس کے اندر جو ہے ہم دعائیں مانگیں اللہ کی ذات سے۔ اور ایک دعائیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں، اس سے جو ہے وہ ان الفاظ سے ہم کیا کریں، دعا مانگنے والے بنیں۔ صبح شام کی مسنون دعائیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں، جو جس کی وجہ سے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ سے دعا مانگیں۔ اور اللہ سے دعا کبھی مانگ سکتے ہیں جب ہمیں اللہ کی ذات عالی پہ جو ہے وہ یقین ہو، اللہ پہ بھروسہ ہو، اللہ پہ توکل ہو کہ بالکل اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ دیں گے۔ اور اگر یہ نہیں ملا جو ہم مانگ رہے ہیں، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ اور جو ہے وہ عطا فرما دیں گے۔ اور اگر دنیا کے اندر بھی اس کا بدل نہیں ملتا، تو یہ تو پکی ٹکی بات ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ دعا کا بدلہ جو ہے وہ ضرور نصیب فرمائیں گے۔ تو مفہوم بھی آتا ہے حدیث کا کہ انسان یہ چاہے گا کہ زندگی کے اندر میری ایک بھی دعا قبول نہیں ہوتی، اور ساری دعائیں یعنی کہ ایک بھی دعا قبول نہیں ہوتی، ساری دعائیں جو ہے وہ کل قیامت کے دن جب ان کے بدلے ملیں گے تو اس پر جو ہے وہ رش کرے گا کہ اس کے جو میری دعا قبول نہیں ہوئی تھی، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ کیا عطا فرما دیا۔ تو اللہ سے بھروسہ، اللہ سے توکل۔ اچھا، ایک چیز میں یہاں پہ بتاتا یہ چلوں کہ انڈین فلمز کے اندر، ہندوستانی فلمیں جو پہلے آتی تھیں، اب کا تو اللہ کا شکر ہے اتنا علم نہیں ہے، لیکن پہلے جو آتی تھی اس کے اندر یہ بھگوانوں کو دکھاتے تھے انڈیا کے اندر، اور ان فلموں کے اندر انفیکٹ۔ اور ہوتا یہ تھا کہ اس میں جی وہ ہیرو صاحب آ رہے ہیں، ہیروئن صاحبہ آ رہی ہیں، اور اپنے بھگوان سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے بھگوان، ہم نے جو ہے وہ ساری زندگی تجھ سے کچھ نہیں مانگا، آج ہم تجھ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ فلانا آدمی ٹھیک ہو جائے، فلانا یہ ہو جائے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، یہ غیر مسلموں کا جو ہے وہ طریقہ ہے کہ وہ اپنے رب سے نہیں مانگتے،
لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ذریعے ہمیں تلقین کیا ہے کہ ہم ہر موڑ پہ ہر اینڈ پر ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ سورہ فاتحہ کے اندر جو ہے تمام جو ہے وہ ایک میں کہ دعاؤں کا مجموعہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت قرآن کے اندر احادیث کے اندر دعائیں ہی دعائیں ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعاؤں کے ذریعے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ اتروائی، اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی جو ہے وہ مدد اتروائی۔ تو اس کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے کہ دعا کا مانگنا۔ اچھا، کیونکہ ہم عجمی لوگ ہیں بھائی، اور ہمیں جو ہے وہ عربی نہیں آتی، تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، اللہ پاک کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے علماء کے ذریعے سے، محدثین، محققین، فقہاء کے ذریعے سے، اللہ والوں کے ذریعے سے ایسی کتابیں، ایسی جو ہے وہ کتابچے مرتب ہمارے لیے کر دیے کہ ہم جیسے عجمی لوگوں کے لیے بھی ان دعاؤں کا پڑھنا، دعاؤں کا سیکھنا ہمارے لیے جو ہے وہ آسان ہو گیا۔ انہی میں دیکھیں سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ مناجات مقبول ہے۔ یہ ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے یہ جو ہے وہ کمپائل کی ہے احادیث سے اور قرآن سے جو ہے وہ دعائیں نکال کے، اور اس کے اندر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ انہوں نے شروع کیا ہے ہفتے سے، یعنی کہ پہلی منزل ہفتے سے لے کے پھر اتوار کی دعائیں الگ ہیں، ہفتے کی دعا الگ ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ تیسری منزل ہے، پھر چوتھی منزل ہے، تو ہفتے سے لے کے اگلے جمعے تک جو ہے وہ اس کے اندر دعائیں موجود ہیں، اور مختلف اس کے اندر دعائیں ہیں۔ میں تھوڑی سی دعا آپ کو پڑھ کے بھی دکھا دیتا ہوں اور بتا دیتا ہوں کہ اس کے اندر جو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو یعنی کہ جو کمپائلیشن کی کتنی زبردست ہے، اور ابھی تو اتنا ٹائم نہیں مل پائے گا کہ ہم اس کو جو ہے وہ خوب جو ہے وہ گو تھرو کریں، اور اس کے لیے سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ جو مناجات مقبول لے لیں، ہر جگہ سے یہ اویلیبل ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے وہ کمپائل کردہ جو ہے وہ ایک کتابچہ کہہ لیں، بک کہہ لیں، دعاؤں کی کتاب کہہ لیں، کہ ہر دن کی اس کے اندر جو ہے وہ دعا موجود ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ یہ دیکھ سکیں تو یہاں پہ اگر آپ ہیڈنگ دیکھیں گے تو ہفتے کی یہاں پہ جو ہے وہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں۔ تھوڑی سی دعائیں میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے کہ جب آپ لینے جائیں تو آپ کے سامنے ہو۔ سب سے پہلے دعا کیا لکھی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ میں اس کا ترجمہ ہی پڑھ دیتا ہوں۔ یہ دوسری دعا کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے اوپر صبر انڈیل دے اور ہمارے قدم جما دے اور ہمیں کافر لوگوں پر غالب کر دے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، یہ سورہ آل عمران کی جو ہے وہ بلکہ یہ سورہ بقرہ کی جو ہے وہ آخری آیات ہیں، ان کا جو ہے وہ ترجمہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ اگر ہم آگے آتے ہیں، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے پروردگار ہم کو ہدف نہ بنا ظالم لوگوں کا، ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور ہمیں اپنے رحم و کرم سے چھڑا لیجئے کافر لوگوں سے۔ اس طرح اچھا یہاں پہ انہوں نے اچھی طریقے سے انہوں نے اس بک کو جو ہے وہ یعنی کلرز میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے، تاکہ جیسے یہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو کچھ ریڈش پنک سا اس کا جو ہے وہ کلر ہے، اور اس کے یہ یہاں پہ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد بلو کلر کے اندر بلو میں جو ہے وہ اتوار کی جو ہے وہ دعا شروع ہوتی ہے۔ تو اس طرح کوشش کریں کہ یہ دعائیں جو ہے نا ہم کیا کر لیں، ہم ان دعاؤں کو روزانہ پڑھیں، اور یہ میرا اپنا تجربہ ہے کہ اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اس میں کافی جگہ بعض جگہ اپنے گناہوں سے معافی مانگی گئی ہے۔ ایسا ہوتا یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے بہت سے اعمال جو ہے وہ رہ جاتے ہیں، کسی کی غیبت کر لی، بد نظری کر لی، دل میں کسی کے لیے برا سوچ لیا، بدگمانی کر لی، تو آپ کی تہجد آپ سے جو ہے وہ مس ہو جائے گی۔ قرآن جو ہے بد نظری کر لی، قرآن جو ہے آپ سے جو ہے وہ جاتا رہے گا۔ کوئی نیکی کی ہمیں نیکی کی حلاوت ملی تھی، عبادت کی حلاوت ملی تھی، جس کی گناہ کی وجہ سے وہ چیزیں جاتی رہتی ہیں۔ تو ان کے اندر ایسا توبہ استغفار ہے زبردست قسم کا، ایسے انہوں نے کمپائلیشن کی الحمدللہ دعاؤں کی کہ اس کی وجہ سے
مجھے تو تجربہ ہوا ہے تو میں آپ کو سے شیئر کر رہا ہوں کہ اس کا بڑا میں نے اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ اثر دیکھا. ہاں یہ میری کوتاہی ہے کہ میں اس کو جو ہے وہ ہر ہفتے کی بنیاد پہ نہیں پڑھ پاتا، روزانہ کی بنیاد پہ نہیں پڑھ پاتا، کبھی 3 دن پڑھ لیا، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ دن کے شروع میں اس کو پڑھ لوں. اور اگر بیچ میں یہ رہ جاتی ہیں دعائیں تو کم سے کم جمعے کے دن جو جمعے کی دعائیں میں وہ تو پڑھ لوں، کہ جمعے کے پورے دن کے اندر ایک ایسا جو ہے وہ وقت ہوتا ہے جس میں اللہ رب العزت تمام دعاؤں کو جو ہے وہ قبول فرماتے ہیں. اور اسی طرح حضرت لقمان علیہ السلام کا قول ہے، ارشاد ان کا آتا ہے تاریخ کے اندر، احادیث کی کتابوں کے اندر، کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے بہت ساری نصیحتیں فرمائیں. ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ اے میرے بیٹے، اللہم اغفر لی کثرت سے پڑھتے رہا کرو، اللہم اغفر لی کثرت سے جو ہے وہ پڑھتے رہا کرو، کیونکہ اللہ کے الطاف میں، اللہ کے ہاں ایسے ٹائمز ہوتے ہیں، ایسا کوئی وقت ہوتا ہے جس میں اللہ سے جو مانگا جائے اللہ تعالیٰ وہ قبول کرتے ہیں. اسی طرح جمعے کے دن جو ہے وہ 2 خطبوں کے درمیان جو وقت ہوتا ہے یہ بڑا قیمتی ہوتا ہے دعاؤں کی قبولیت کا. اسی طرح عصر سے مغرب کا بہت جو ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اور اسی طرح بالکل عصر ختم ہونے کا وقت اور مغرب سے تھوڑا سا پہلے کا وقت، یہ بھی جو ہے وہ اللہ کے یہاں، اللہ کی بارگاہ میں بڑی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے بھی یہ سیکھا، تو ہم بھی جو ہے وہ اللہ کی ذات عالی پہ قابل یقین رکھتے ہوئے اللہ سے ہم مانگیں. صبح شام کی کچھ مسنون دعائیں ہیں، وہ میں تھوڑی سی آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کے اندر مطلب یہ تو مجموعہ دعائیں ہیں، یہ تو ایک بار جو ہے وہ تمام دعائیں پڑھنی ہوتی ہیں، لیکن میں کچھ دعائیں کچھ ایسی بتا دیتا ہوں کہ آپ کو یاد کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. اگر ہم صبح سے اگر ہم شروع کرتے ہیں تو فجر کی نماز کے بعد بہت سارے اذکار ہیں، جس میں سے اگر ہم فجر کی نماز کے بعد مفہوم آتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 دفعہ اگر پڑھ لے تو اس دن کے لیے 19 جہنم کے فرشتوں سے اس کی حفاظت ہو جائے گی. اگلے دن کے لیے پڑھ لے تو اگلے دن کے لیے اس کی حفاظت ہو جائے گی. اس طرح فجر کی نماز کے بعد یا مالک کو یا قدوس 11 دفعہ پڑھ لے تو ناف سے لے کے گھٹنے تک کی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما دیں گے. پھر اسی طرح اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ 3 دفعہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ تکلیف دینے والی چیزوں سے، جادو ٹونے سے، ان چیزوں سے جو ہے اس کی حفاظت فرما دیں گے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسول النبیہ، یہ 3 دفعہ صبح پڑھ لے، 3 دفعہ شام پڑھ لے تو یہ کیا ہوگا، مفہوم آتا ہے حدیث کا کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے راضی کر دیں گے اور اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخلہ اس کا نصیب فرما دیں گے. فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 7 دفعہ یہ اللہم اجرنی من النار پڑھ لے تو جہنم خود اللہ سے سفارش کرے گی، یا اللہ میری اس سے جو ہے وہ حفاظت فرما دے. اسی طرح فجر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یہ 3 دفعہ پڑھ لے. کیا پڑھ لے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 دفعہ پڑھ لے، اور 1 دفعہ جو ہے وہ سورہ حشر کی جو ہے وہ آخری آیات پڑھ لے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام والمؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون واللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. یہ پڑھ لے، یہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے. اگر اس دن مر گیا، صبح مر گیا تو جو ہے وہ شہیدوں میں شمار ہوگا، اور اگر یہ شام کو پڑھ لے، رات کو مر گیا تو شہیدوں میں جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ شمار کیا جائے گا. اس طرح سورہ یاسین کا اہتمام ہے. سورہ یاسین جو صبح یعنی کہ ایک دفعہ سورہ یاسین جو پڑھ لے گا 10 قرآن شریف ختم کرنے کا اس کو اجر ملے گا. سورہ یاسین جو صبح پڑھ لے گا، صبح سے شام تک کی ضرورت اللہ تعالیٰ اس کی پوری فرما دیں گے. پھر اسی طرح جو ہے وہ قرآن پاک کی روزانہ کی ہم تلاوت کریں. سورہ رحمان کے اندر جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ فائدہ اس میں رکھا ہوا ہے. ابھی حال ہی میں حضرت ڈاکٹر امجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی انتقال فرما گئے. ابن عباس کے جو بڑے محتمم تھے، اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے اچیومنٹس ان کی جو ہے وہ دنیاوی اور دینی میدان کے اندر تھی. ان کا یہ معمول تھا، کیونکہ لیاقت میڈیکل کے کسی ڈپارٹمنٹ کے یہ ہیڈ رہے تھے، تو وہاں پر بھی مطلب روزانہ سورہ یاسین اور سورہ رحمان کی تلاوت کروانا، اس کا معمول جو ہے وہ بنانا، یہ بڑا بہت ضروری ہے.
سورہ رحمان کی روزانہ ہم تلاوت کریں، اسی طرح سورہ واقعہ کی ہم روزانہ تلاوت کریں۔ سورہ واقعہ کے تو بڑے فضائل آتے ہیں، جو روزانہ سورہ واقعہ کا جو اہتمام کرے گا کبھی اس کو فاقہ نہیں آئے گا۔ اور حضرت شیخ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ اگر یہ بڑی پس خیالی ہے کہ دنیا کے لیے یہ پڑھے، اور اگر یہ آخرت کے لیے بھی پڑھ لے تو آخرت کے فاقوں سے بھی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما دیں گے۔ سونے سے پہلے سورہ ملک کا اہتمام کر لے، قبر کے عذاب سے جو ہے وہ بچ جائے گا۔ تو میرے محترم دوستو، صبح شام کی مسنون دعاؤں کو دیکھ ہم اہتمام کرنے والے بن جائیں۔ اور یہ جو آج ہم یہ کہتے ہیں نا کہ میری بندش کر دی، یہ جو ہے وہ میرا کاروبار نہیں چل رہا، میرا فلانا نہیں چل رہا، خوب اپنا پوٹینشیل ضرور لگائیں، اپنا پیسہ لگائیں، اپنا جان لگائیں، اپنا مال لگائیں، وقت لگائیں، لیکن اللہ سے بھی جو ہے وہ رجوع کریں۔ دیکھیں ہم نمازوں کا اہتمام کرتے نہیں، دعاؤں کا ہم لوگ جو ہے وہ اہتمام کرتے نہیں، پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر اللہ رب العزت جب ہم یہ اعمال نہیں کرتے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے جن بھوتی چمٹے گا آگے، اور کیا ہوگا؟ تو اسی لیے ہے کہ ہم اعمال کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اب جو اعمال کے ساتھ ہوگا وہ جو ہے وہ اس کی حفاظت ہوگی۔ یہ گھر سے نکل رہا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھتے ہوئے نکلیں، شیطان سے اس کی حفاظت ہو جائے گی، اور ہر جو ہے وہ اس کے لشکروں سے اس کی حفاظت ہو جائے گی، اللہ کفایت کر لیں گے اس کی، اللہ اس کی حفاظت فرما لیں گے۔ اور اس طرح جو ہے وہ بہت ساری ایسی جو ہے وہ بے شمار جو ہے وہ صبح شام کی جو ہے وہ دعائیں، تو ان کا ہم اہتمام کرنے والے بن جائیں۔ تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے اندر دنیاوی کتابیں بھی اور دینی کتب دونوں کی جو ہے وہ افادیت بتائی جاتی ہے، اور اس کی امپورٹنس دلائی جاتی ہے، تاکہ ہمارا جو ہے نا کتابوں سے جو ہے وہ ربط بڑھ جائے، کتابوں سے ہمارا معاملہ جو ہے وہ بڑھ جائے۔ اور دیکھیں ہم نے یہ تک سنا ہے کہ ڈاکٹر رزاق صاحب کراچی کے ہوا کرتے تھے، ڈاکٹر رزاق اسکندر، عبدالرزاق اسکندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ہم نے جو ہے وہ آخری کچھ تصویریں ان کی آئیں کہ ان کے بالکل آکسیجن ماسک وغیرہ سارا لگا ہوا تھا، لیکن وہ اپنے مطالعے کے اندر جو ہے مصروف تھے۔ اور ابھی ایک جو ہے وہ ایک جو ہے ریسرچ کہہ لیں کہ ریسرچ سامنے آئی ہے کہ ہمارے جو سیلز ہوتے ہیں دماغ کے، روزانہ جو کام ہو رہا ہوتا ہے تو وہی کام یہ انسان موت کے وقت بھی کرتا ہے۔ جس چیز میں یہ روزانہ مشغول ہوتا ہے، اسی طرح موت کے وقت بھی یہی جو ہے، کیونکہ اس کے سیلز ویسے ڈیولپ ہو جاتے ہیں، جب سیلز ڈیولپ ہو جاتے ہیں تو وہی کام جو ہے وہ موت کے وقت کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ جب اپنے مرتے وقت میں جو ہے وہ گانے گا رہے تھے۔ تو جو چیز جیسے ہم زندگی گزاریں گے ویسے ہی ہماری جو ہے وہ موت آئے گی۔ تو اس کے لیے کوشش کریں اپنی ذات سے بھی، اور دوسروں کو بھی تیار کریں، اپنے آپ کو بھی تیار کرتے ہوئے دوسروں کو بھی ہم جو ہے نا اس بات کے اوپر تیار کریں کہ ہم اعمال کے اوپر آ جائیں۔ جو بھی حالات اس وقت چل رہے ہیں پاکستان کے، یہ جو ہے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے، جیسے ہمارے اعمال درست ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو بھی درست فرما دیں گے۔ حالات کو بنانے والے بھی اللہ ہیں، بگاڑنے والے بھی اللہ ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ اس سے حالات بگڑ گئے، اس سے حالات جو ہے وہ سنور گئے، تو ان کا تعلق جو ہے وہ اعمال کے ساتھ ہے۔ تو روزانہ جو ہے وہ اعمال کا اہتمام ہو، اور اپنے اسکل سیٹس کے اوپر بھی جو ہے وہ توجہ دیں۔ جتنے بھی اگر نوجوان میری بات کو سن رہے ہیں تو ضرور جو ہے وہ کچھ میرے بھی ریسنٹلی میری کچھ نہ کچھ ٹائم میں جو ہے وہ نوجوانوں سے بات ہوتی رہتی ہے۔ ماشاءاللہ سے بہت سارے تو ایسے ہیں کہ بالکل سچ بول دیتے ہیں کہ بھئی میں اس وقت کچھ نہیں کر رہا، اور میں پورے دن میں کچھ بھی نہیں کرتا، صرف گیدرنگز کے اندر ہوتا ہوں۔ تو بالکل ایسا جو ہے اپنی زندگی کو بالکل ڈھیلا مت چھوڑیں۔ مثال کے طور پر قرآن کے اندر 30 پارے ہیں، اگر یہ ایک دن میں کرنے بیٹھے گا، ایک دن میں پڑھنے بیٹھے گا تو یہ پورے کے پورے 30 پارے تو نہیں کر پائے گا، لیکن اگر روزانہ ایک پارہ پڑھ لے تو اس کے لیے کتنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح کوئی بھی آپ کو اسکل سیٹ سیکھنا ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھنی ہے، کنٹینٹ رائٹنگ سیکھنی ہے، کچھ بھی دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی چیز سیکھنی ہے تو اس کو ہم ڈیوائڈ کر لیں۔ مثال کے طور پر ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی 30 ویڈیوز ہیں، 30 ویڈیوز کا ایک کورس ہے مثال کے طور پر، روزانہ ایک اس کو جو ہے وہ ہم دیکھ لیں تو 30 دنوں میں وہ آپ کا کورس مکمل ہو جائے گا۔ تو اس پر ہم پورے دن کا ہم اپنا جو ہے وہ ٹائم ٹیبل بنائیں، اور اس قسم کی جو خصوصاً جو مناجات مقبول ہے اس کو ضرور اپنے گھروں میں لے کر آئیں، بڑوں کی عادت بھی ڈلوائیں۔ بچے اگر
پڑھ سکتے ہیں، اتنے بڑے بچے ہو گئے ہیں کہ اتنی عربک کو جو ہے وہ ہینڈل کر لیں، تو ضرور بس ضرور جو ہے وہ ان دعاؤں کو پڑھیں، اور اس کے اندر جو ہے فائدہ بھی دیا ہوا ہے، ڈیٹیل بھی دی ہوئی ہے، اس کے ترجمہ بھی دیا ہوا ہے، ان سب کو پڑھیں انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ اللہ تعالیٰ ہی ساری چیزوں کو بنانے بگاڑنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی صحیح کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ساری چیزیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں بھی جو ہے نا ہماری جو ہے وہ روزیاں ہیں۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون، تمہاری روزی جو ہے وہ آسمانوں میں، تم مجھ سے طلب کرو۔ اور جب روزی بٹنے کا ٹائم ہوتا ہے، تہجد کا ٹائم، اس وقت میں سو رہا ہوتا ہوں، فجر کا ٹائم، اس وقت میں سو رہا ہوتا ہوں، اشراق کا ٹائم، بلکہ حضرت تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے یہ فرمایا گیا کہ جو فجر کی نماز کے بعد سے جو اشراق کا وقت ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ روزی کو تقسیم فرماتے ہیں، اور اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں ذکر و دعا میں لگنا چاہیے۔ اور اس کا الٹ بھی ہے کہ اگر اس میں برکت ہوتی ہے جاگنے کی وجہ سے، لیکن اگر ہم اس وقت میں سو جائیں گے تو بے برکتی بھی ہوگی۔ اب بتائیں، چاش کی نماز میں اللہ تعالیٰ نے روزی کے وعدے رکھے ہوئے ہیں، 5 وقت نماز با جماعت میں اللہ تعالیٰ نے روزی کے وعدے رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم باہر ہی جائیں گے، آسٹریلیا جائیں گے، کینیڈا جائیں گے، تو پھر جو ہے ہماری ضروریات جو ہے پوری ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اعمال کی وجہ سے اس دور کے اندر ہماری ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے جو ہے پورا فرما دیں۔ اللہ پہ بھروسہ ہو، اللہ پہ جو ہے وہ یقین، اللہ راضی ہو گئے، ساری چیزوں کی کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں، ہمارے نبی کے طریقوں کے اندر ہے۔ تو اس پہ خود بھی اپنے آپ کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہے، اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ ایجوکیٹ کرنا ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت ہیں، آخری نبی کی آخری امت ہیں، تو اس میں ہم نے ہمارے ذمہ دوہرے کام ہیں کہ خود بھی ہم ایجوکیٹ ہوں، خود بھی ہم دین سیکھیں، اور سیکھتے ہوئے دوسروں کو جو ہے وہ اس کی بات پہنچائیں۔ تو یہ جو ویڈیو کا دیکھنے کا مقصد ہے، صرف برائے نام میں نے پڑھ لیا اور میں نے کہہ دیا اور آپ نے جو ہے وہ سن لیا نہ ہو، بلکہ میں بھی اپنی زندگی کو دیکھ کر اس کے اوپر عمل کرنے والا بن جاؤں، اور آپ بھی اپنے ارد گرد کے محلے کے اندر، دوستوں کے اندر اس بات کو ہم چلانے والے بن جائیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ یہ باتیں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے میرے دل میں اتار دے، عمل میں اتار دے، پھر آپ تک اس بات کو پہنچا دیں، اور آپ کے عمل کے اندر بھی اس کو پہنچا دیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے نیکسٹ ٹائم اور بھی اچھی، یعنی کہ اور ڈفرینٹ کتابوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پوڈ کاسٹ بھی انشاءاللہ ہماری ریڈی ہونے والی ہے، اور آپ سے میں نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ایک ہمارے بہت کلوز فرینڈ ہیں، وہ آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اپنی جو ہے وہ بک سے محبت اور ان کی دلچسپی، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ وہ آگے بتائیں گے۔ تو وہ بھی انشاءاللہ لائن اپ میں ہے، جیسے ہی وہ کمپائل ہوتی ہے تو آپ کے سامنے وہ اپلوڈ کریں گے، تاکہ آپ لوگوں کو بھی انشاءاللہ فائدہ ہو۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم فائنل کرتے ہیں، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمل والا بنا دے، اور اس پورے کے پورے دین کو سیکھ کر آگے پہنچانے والا بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔